الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. طبیعت ناساز ہے تو مختصر ہی وقت لوں گا، لیکن آج جس موضوع کو عنوان بنانے جا رہا ہوں وہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے. ایک زندگی یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، میل ملاپ بھی ہو جاتا ہے. ایک زندگی یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک زندگی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں، تب ایک زندگی شروع ہوتی ہے. ورلڈ آف ڈریمز، خوابوں کی دنیا. اب اس کے بارے میں محققین کیا کہتے ہیں، پھر قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر مفسرین کیا کہتے ہیں، آج اس کو جانیں گے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر سورہ یونس 10 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 62، 63، 64، اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں. سنا ہوا آپ نے. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. مومن ڈھونڈنا ہے یا متقی ڈھونڈنا ہے؟ رب کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی ہے، ولی اللہ ہی ہوتے ہیں، یہ دونوں یہی ہوتے ہیں. اگلی آیت میں نا رب ذوالجلال نے راز کھولا، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان کے لیے ہی دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں. اور یہ بشارتیں کیسی ہیں؟ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلیں گے بھی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مصری شخص آیا اور آ کر نا حضرت ابو دردہ کو سوال کرتا ہے. صحابی ہیں، اور حضرت ابو دردہ وہ ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی حکیم ہوتا ہے، رب نے میری امت کا حکیم الامت حضرت ابو دردہ کو بنایا ہوا. انہوں نے آ کر پوچھا، انہوں نے کہا حضور یہ جو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی بشارتیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں تم نے یہ جو سوال کیا ہے نا، یہ صرف تم نے ہی کیا ہے، آج سے پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا ہی کوئی. تو یہی سوال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا کہ یہ کون سی بشارتیں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا الصالحہ ہی المبشرات، نیک لوگوں کو نیند میں نیک خواب آنا یہی وہ خوشخبریاں ہیں.
یہی وہ بشارتیں ہیں. بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور کے اوپر جب پہلی وحی نہیں نہ آئی تھی غار حرا کے اندر، اس سے پہلے کے جو 6 مہینے تھے نا، اس میں آقا کریم رؤوف الرحیم کو ہمیشہ خواب آتے تھے. جو خواب آنا صبح دیکھنا وہ سچ ہو جانا، جو خواب آنا صبح دیکھنا وہ سچ ہو جانا. یہ ہونے کے بعد نا تاجدار کائنات نے فرمایا ذہبت النبوہ بقیت المباشرات، نبوت چلی جائے گی، بشارتیں رہ جائیں گی، نیک خواب رہ جائیں گے. اور یاد رکھنا یہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں آپ کے سامنے نا ریسرچز رکھتا ہوں کچھ. انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، اسکاٹش کے بہت بڑے منسٹر گزرے ہیں، انہوں نے یہ انسائکلوپیڈیا لکھا. نام ہے ان کا جیمز ہیسٹنگز. اس کے اندر نا انہوں نے یہ سارے واقعات لکھے. انہوں نے کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے 300 سال قبل تقریباً ایک بندہ تھا ارسطوٹل، جس کو ارسطو کہتے ہیں، فلسفی تھا. اس کا استاد تھا افلاطون، اس کا استاد تھا سقراط. اور یہ ارسطوٹل کے آگے وہ آپ نے جو سنا ہے سکندر اعظم دی الیگزینڈر، وہ اس کا شاگرد تھا. ارسطوٹل بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے نا ایک کتاب لکھی، لندن کے اندر پبلیکیشنز میں چھپی، اس کا نام ہے سیکرٹ آف ڈریمز. اس کے اندر وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے دی امیج originating in the movement of senses which comes to the animals or humans during the repose of sleep. وہ کہتا ہے کہ یہ خواب جو آتے ہیں نا بندوں کو اور جانوروں کو، کہتے ہیں یہ ایک تصویر ہوتی ہے آپ کے خیالات کی، جو آپ جب سوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہر چیز بندے کو آتی. اچھا اسی کتاب میں نا جیمز ہیسٹنگز نے لکھا کہ بابل ایک شہر تھا. قرآن نے بھی کہا تو کھنڈرات ملیں گے آپ کو، عراق بغداد والی سائڈ پہ جائیں نا تو ادھر ایک شہر آتا ہے 85 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، الحلہ. وہاں پہ یہ کھنڈرات آپ کو بابل کے ملیں گے. لیکن کبھی یہ شہر ہوا کرتا تھا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بابل میں اتارے تھے. تو یہ شہر آباد تھا. ان کی نا ایک قدیم رواج تھا، ان کا اپنے مذہب کا. یہ کرتے پتہ ہے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے اب ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. کتاب کے اندر ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا. کہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے نا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روح زمین کے اوپر ہوتی ہے، اور جو بدترین لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روح زمین کی تہوں میں چلی جاتی ہے، وہ کیچڑ کھاتی ہے اور یہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. اور یہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے مستقبل کا کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا نا تو یہ رات کو سوتے تھے اور خواب کے اندر ان سے ملاقات کر کے اپنے مستقبل کے فیصلے کروایا کرتے. اسی طرح آپ جاپان کو اگر اٹھائیں نا تو جاپان کی تاریخ کے اندر بھی نا ایک قدیم مذہب کے اندر ان کا ایک رواج عام تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا نا ایک منتر تھا. وہ کہتے تھے تاپسو تانو کازے کامی ماتو سورے. یہ ایک منتر انہوں نے پڑھنا اور منتر پڑھ کے نا وہ کہتے تھے ہم جب سوتے ہیں نا تو خواب میں ہمارے دیوتا آ جاتا ہے اور وہ ہمیں جو ہم اس سے مستقبل کے فیصلے کروانا چاہیں وہ فیصلے کر دیتا ہے. امریکہ کے اندر نا یہ بھی ایک قدیم رواج تھا. امریکی کیا کرتے تھے؟ وہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے خواب آتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ فیصلے پتہ کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو بندہ نہ کبھی شراب پیتا ہو، نہ کبھی کوئی غلط کام کرتا ہو، نہ کوئی کسی اور کام کے اندر ملوث ہو، جھوٹ کے اندر بھی نہ ہو، کوئی دھوکہ بھی نہ دیتا ہو، اس کو نا ایک انجیکشن دے دیتے تھے نیند کا، غنودگی کا، بے ہوشی کا. وہ سو جاتا تھا، اس کو نام پتہ بتا دیتے تھے کہ میرے بارے میں مستقبل میں خواب میں دیکھ کے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں بیرون ممالک کے لوگ بھی، غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ ایسے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر خالی تورات ہی نازل نہیں ہوئی، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے ایسرٹ ہیپی ڈراٹ. اس کتاب کے چیپٹر نمبر 4 کے اندر پیج نمبر 72 کے اوپر لکھا ہے رب ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ جب میرا بندہ رات کو سوتا ہے نا تو میں اس کے کان میں وحی کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ لکھا ہوگا اس کے اندر. اور کہتے ہیں جو انسان کے خواب میں چیز آتی ہے وہ صبح سچ ثابت ہوتی ہے کیونکہ خواب سچے آیا کرتے ہیں.
اسی طرح آپ اگر اس کی تاریخ کو اور جانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، فرعون نے آ کے کہا، قرآن کہتا ہے اِنَّا عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا، ساروں کو بٹھا کے کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ آئے گا جو میری سلطنت پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو اب یہ خواب اس کو کہاں سے آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام داخل معہ السجن فتیان، دو قیدی بھی تھے اندر زندان میں، انہوں نے خواب پوچھ لی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ اوپر روٹیاں ہیں اور آ کے کفے کھا رہے ہیں، اور ایک نے کہا میں پھل کا رس نکال رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو دے رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا لیکن یاد رکھنا جو بتاؤں گا وہ واقع ہو جائے۔ تو یہ خواب کو ایگزیکٹ تعبیر بتانا، اور یہ پورا ایک علم ہے جس کے اوپر معبرین نے باقاعدہ کام کیا۔ تعبیر الانام فی تعبیر المنام، یہ کتاب لکھی ہے شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب کے اندر لکھا ہے سب سے پہلا خواب حضرت آدم علیہ السلام کو آیا، ان کو خواب آئی کہ میں نے دیکھا کہ میری پسلی سے نا اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جو مجھے سکون دیتی ہے۔ کہتے میں نے جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا وہ ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ تو یہ خواب کے سلسلہ یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خواب کی قسمیں گنوائی، کہا خواب کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے رؤیا الصادقہ جو سچا خواب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الرؤیا لا یحدث بها الرجل الا نفسه كما قال، وہ خواب تمہارا اپنا ہی جو تم نے دل میں دیکھا ہوتا ہے اسی کے کوئی خیالات ہوتے ہیں، وہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ایک خواب ہوتا ہے تحزین من الشیطان، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ خواب کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ اقسام۔ 1953 کے اندر نا 1953 کے اندر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس کے اور بھی بعد میں رائٹرز آگے، لیکن پہلے جو دو رائٹرز جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا نا شکاگو امریکہ کے اندر، ان کے نام ہے کالن میک فارکل اور اینڈریو بیل۔ انہوں نے کتاب یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا لکھی ہے کہ گھر کا ذمہ دار، اس کے اندر نا انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا 1953 کے اندر نا ریسرچرز نے باقاعدہ ریسرچ کی ڈریمز کے اوپر، یہ ریسرچ ہوتی ہے، انہوں نے 100 بندوں کو لیا اور 100 بندوں کو نا انہوں نے انجیکشن دے کے سلا دیا، اور ان کے سر کے ساتھ نا الیکٹرو انسیوفیلوگرافی ایک پوری مشین ساتھ جوڑی، اور انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں 5 سے 10 منٹ گزرنے کی دیر تھی، ریپڈ آئی موومنٹ، ان کے ذہن کے اندر آنکھوں کی یہ جو آئی بالز ہوتے ہیں ایک وینز کے اندر سرعت پیدا ہوگی، اچانک تیزی پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک جاری رہا پھر رک گیا، 5-10 منٹ کے وقفہ آیا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا، 3 سے 4 مرتبہ ہوا۔ کہتے ہیں جب وہ ساروں کو جاگ آئی نا، جب وہ ہوش میں آئے تو وہ جتنے بھی بندے تھے ان میں سے وہ کہتے ہیں 30 لوگوں کے ساتھ یہ سارا پروسیجر ہوا، ان 30 میں سے 27 لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب آئی تھی۔ یہ ریسرچرز نے ریسرچ کیا باقاعدہ، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ خواب آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو خواب ہوتے ہیں نا ان کو لوگوں کو بیان نہیں کرنا، جب تک تم لوگوں کو بیان نہیں نہ کرو تو یہ خواب علی رجلی طائرن، جیسے چڑیا کے پاؤں کے اوپر کوئی چیز رکھ دے نا تو پڑی رہتی ہے، کہتے یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح چڑیا کھڑی ہوئی ہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ نے جو ہی حرکت کی وہ چڑیا ہوا میں اڑ جائے گی۔ کہا بلا تشبیہ و بلا مثال اذا عبرت وقعت، تم جب خواب کسی کو بتا دیتے ہو نا تو خواب حقیقت میں واقع ہو جاتا ہے، یہ واقع ہو جاتا ہے۔ کیسے واقع ہوتا ہے؟ بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ خواب واقع کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خواب بتانا ہے نا تو لا یحدث، اس کو بتایا نہ کرو الا علی عالم او ناسین، اس کو بتایا کرو جو زیرک عقل مند انسان ہو یا کوئی عالم دین ہو، الا لبیبا او حبیبا، یا تمہارا کوئی گہرا رازدان یا کوئی تمہارا گہرا دوست ہو اس کو خواب بتایا کرو، ورنہ خواب نہ بتا۔ ایک بندہ آیا آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں۔ سنن ترمذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، وقت میں جاننے میں گنجائش نہیں، میں آپ کو حوالہ جات اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو بے ریفرنس بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نا فٹ بال کھیل رہا ہوں، سارے کٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا جلال میں آگے آپ نے کہا لا تخبر بتلاعب الشیطان بک فی المنام، کہتے ہیں یہ جو خواب تم نے مجھے بتایا ہے نا یہ مجھے نہ بتایا کرو، جو شیطان تمہارے ساتھ خواب میں کھیلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کسی کو کیوں بتاتے ہو خواب اپنا؟ نیک خواب. کبھی کبھی خواب نیک ہوتا ہے، اس کی تعبیر الٹی ہوتی ہے. کبھی کبھی خواب الٹا ہوتا ہے، تعبیر اس کی نیک ہوتی ہے. کبھی کبھی خواب نیک ہوتا ہے، تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے. کبھی کبھی خواب برا ہوتا ہے، تعبیر بھی بری ہوتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا لوگوں یاد رکھنا آنے والے دور کے اندر جب قیامت قریب ہوگی نا تو بندہ مومن کو ہمیشہ جو بھی خواب آئے گا سچا ہی خواب آئے گا. کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں آ سکتا، کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں آ سکتا. بلکہ میں آپ کو نا یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جب آپ سوتے ہیں نا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. جب تسی راتی سوندے ہو نا کہ رب ذوالجلال آپ کے جسموں میں سے روحوں کو نکال لیتا ہے، روحیں نکل جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندے نے آگے پوچھا روحیں نکل جاتی ہیں، بندے کی سانس تو چل رہی ہوتی ہے، دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، بندے کو اگر ہلکا سا ہلائیں تو جاگ جائے گا، تو روح کیسے نکل گئی؟ روح نکل جائے تو پھر بندہ جاگ کیسے جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم سورج کی طرف دیکھو، روشنی ہے نا اس کے پاس. کہا ہے. کہا جب تم زمین پہ دیکھو تو تمہیں سورج کی روشنی نظر آئے گی؟ اس نے کہا آئے گی. تو آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ سورج کی روشنی نیچے ہے اوپر نہیں تو تم مانو گے؟ وہ کہے گا نہیں اوپر ہے تو نیچے آ رہی ہے. کہا اسی طرح روح بھی جسم میں بھی ہوتی ہے، عرشوں کے اوپر بھی ہوا کرتی ہے. ایٹ اے ٹائم یہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہوتی ہے. اس کا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن نے رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ جب چاہے ہو جاتا ہے. یہ رب ذوالجلال نے روح کا ایک پروسیجر بنایا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا حضرت عمر فاروق آئے. تعطیل الانام فی تعبیر المنام کے اندر پہ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر بھی تفسیر ابن کثیر تفسیر بغوی آپ کو ملیں گے واقعہ. آ کے نا حضرت علی شیر خدا کے پاس حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اپنے سوالوں پہ غور کرنا ہے. کہتے ہیں یا حضرت یا علی یہ کبھی کبھی نا ہمیں ایک بات یاد ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ہم کسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اچانک نا وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اچانک پھر ذہن میں آ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آگے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسکرا کے یہی سوال میں نے محمد مصطفیٰ سے بھی پوچھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے نا، کہتے بکھیر رہا، کہتے اچانک اس کے اوپر بادل آ جاتا ہے نا، کہتے بادل آ جاتا ہے، کہتے اچانک وہ بادل پھر ہٹ جاتا ہے تو کرنیں دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ایسے ہی انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو بتا رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر رب اسے وہ بات یاد کرا دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ اکبر مجھے بات سمجھ آ گئی. کہتے دوسری بات میرا ایک سوال ہے. کہتے جی، کہتے انسان رات کو جو خواب دیکھتا ہے کبھی کبھی سچ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے حضور سے پوچھی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا خواب سچا پتہ کب ہوتا ہے اور جھوٹا پتہ کب ہوتا ہے؟ کہتے جب انسان سوتا ہے نا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، اب اس کی روح زندہ لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کے ساتھ ملاقات. میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا یہ ایسا جہان ہے جس کو ہم نہیں مانتے، ہم نے دیکھا نہیں ہوا نا، لیکن یہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. تو حضرت علی نے کہا وہ زندہ لوگوں کی روحوں سے اس کی روح ملاقات کرتی ہے، مرے ہوئے لوگوں، پھر اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، عرشوں پہ جاتی ہے. کہا عرش سے واپس آتے آتے اگر راستے میں شیطان نہ ملے اور اس کی روح واپس آ جائے اور بندہ نیند سے بیدار ہو جائے تو کہا اس کو جو خواب آئی ہوتی ہے سچی ہو جاتی ہے. اگر راستے میں شیطان مل جائے تو وہ اپنی باتیں اسے بتا دیتے ہیں تو اس کو جو خواب آتی ہے وہ خواب جھوٹی ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا اس کی بھی سمجھ آئی. تو تیسری بات میں نے کہا کچھ بندے ہوتے ہیں ہم نے ان کو کبھی دنیا کے اندر نہ کوئی فائدہ دیا ہوتا ہے نہ کوئی نقصان دیا ہوتا ہے نہ ہم انہیں کبھی ملے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ملیں گا تو وہ ایسے ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کتنے ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اتنی محبت اتنی وابستگی. اور کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ہم نے ان کا کوئی فائدہ کیا نہ ہم نے کبھی ان کا کوئی نقصان کیا نہ ہم ان کو جانتے، لیکن جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو وہ ایسے ملتے ہیں جیسے ان کے گھر کے قتل ہی ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا پتہ نہیں کتنا پیسہ کھا لیا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مسکرا کے کہتے ہیں کل بھی میں حضور کو نہ پوچھی سی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ جس طرح دنیا کے اندر ایک
جہان ہے نا، ایک جہان دنیا سے پہلے عالم ارواح کے اندر بھی تھا، جہاں پہ پہلا جلسہ ہوا تھا، وہ قرآن کے اندر جو فرمایا نبیوں کو اکٹھا کیا، وہ پہلا جلسہ عالم، وہاں پہ جو روحیں آپس میں اکٹھی تھی نا، رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی انہیں اکٹھا فرما دیتا، اور جو وہاں پہ ایک دوسرے سے دور تھی، دنیا کے اندر بھی رب ذوالجلال ان کو ایک دوسرے سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا کہ رؤیا الصالحہ کلام اللہ مع العبد او یکلم الرب مع العبد او کما قال، فرمایا یہ جو نیک لوگوں کو نیک خواب آتے ہیں نا، یہ رب اپنے بندے سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک عورت آتی تھی، سنن دارمی کی روایت ہے، آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے۔ آتی آگے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا، میرا جو شوہر ہے نا وہ تاجر ہے، تجارت کے لیے نا دور جاتا ہے، تو وہ سفر کے اوپر گیا ہے، تو میں نے ایک خواب دیکھی ہے کہ گھر کا میرا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے ایک کانے بچے کی پیدائش کی ہے، کانا بچہ پیدا کیا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتائی، آپ نے فرمایا حضور آقا کریم ہے اور تعبیر بتا رہے ہیں۔ آقا کریم نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شوہر صحیح سلامت زندہ واپس آئے گا اور تم نیک سارے بچے کو پیدا کرو گی۔ خوش ہو کے چلی گئی، اس کا شوہر بھی واپس آ گیا، نیک سالے بچے کی پیدائش بھی ہوگی۔ وہ پھر آئی، اس نے پھر یہ خواب بتایا، آقا کریم نے پھر یہ تعبیر بتا دی، ایک اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئی نا تو آقا کریم گھر پہ کاشانہ نور پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں تھی، میں نے کہا حضور ابھی نہیں ہے، تم خواب مجھے بتا رہے، کہتی میں نے آپ کو نہیں بتانا، میں آقا کریم کو بتاؤں گی، کہتے مجھے بتا دو میں آپ کو تعبیر بتاؤں، کہتی نہیں میں نے حضور کو بتانا ہے۔ کہ حضرت ام المؤمنین کہتی ہے میں نے بھی تب تک جان نہیں چھوڑی جب تک وہ مجھے خواب نہ بتا دے، کہتے اس نے مجھے نا خواب بتایا، وہ خواب وہی تھا، کہتے میں نے اس کی تعبیر بتائی، میں نے کہا جو گھر کا ستون ٹوٹا ہے نا اس سے مراد یہ تمہارا شوہر مر جائے گا، اور وہ جو تم نے دیکھا ہے نا کہ کالے بچے کو تم کانا بچہ جنو گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایک نا فاسق و فاجر بچے کو پیدا کرو گی۔ اب وہ عورت نے جب یہ تعبیر سنی نا بیٹھ کے رونے لگ گئی، اتنے میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم نے نا دیکھ کے کہا عائشہ یہ رو کیوں رہی ہے؟ تو آگے سے حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خواب بتایا، میں نے تعبیر بتائی۔ آقا کریم کے الفاظ سنیے گا، حضور جلال میں آ کے کہتے عائشہ خواب جیسا بھی ہو اس کی تعبیر ہمیشہ اچھی بتایا کرتے ہیں، خواب جیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر ویسے ہی نہیں بتاتے، اچھی بتاتے ہیں، کیونکہ جو تم تعبیر بتاؤ گے خواب ویسے ہی حقیقت میں واقع ہو جاتا ہے، حقیقت میں واقع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک بندہ آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ کہتے کیا خواب دیکھی ہے؟ کہتے میں نے خواب دیکھا ہے ایک بادل آیا ہے اور بادل سے کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے بادل سے نا شہد ٹپک رہا ہے، لوگ شہد اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا لے رہا ہے کوئی زیادہ لے رہا ہے، اچانک ایک رسی آتی ہے، آپ آقا کریم رؤوف الرحیم کو کہتے ہیں آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک رسی آتی ہے ایک اور بندہ اوپر چڑھتا ہے، پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس کے بعد رسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا کریم بتانے لگے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور جی آنکھوں تے میں دس دینا، جی آنکھوں تے میں دس دیا۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر تم بتا دو، کہتے ہیں وہ جو تم نے خواب کے اندر دیکھا ہے نا بادل ہے اور وہ شہد ٹپک رہے گا، وہ بادل اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو نا شہد ٹپک رہا ہے وہ اللہ کے احکامات الہیہ ہیں، اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو نا حضور اوپر گئے ہیں وہ رسی وہ اللہ کے ساتھ ایک جڑی ہوئی معلق رسی ہے، حضور وہاں گئے ہیں، اور پیچھے جو گئے ہیں وہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ ان کے پہلے خلیفہ راشد ہوں گے، جو دوسرا شخص گیا ہے وہ دوسرا خلیفہ راشد، پھر تیسرا پھر چوتھا، پھر رسی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے کہ نا حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم کو کہتے ہیں حضور میں صحیح تعبیر دسی ہے نا، میں صحیح دسی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں تھوڑی جی صحیح ہے تھوڑی جی غلط ہے، تھوڑی جی صحیح ہے تھوڑی جی غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور میں نے دسو میں کی غلط دسیا ہے؟ آقا کریم نے کہا قسم نہیں ڈالتے ہوتے، قسم نہیں ڈالتے ہوتے۔ بھائی یہ حدیث تھی، آپ کو بتانا تھا کہ خواب جیسا ہو وہ لوگ، اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو رات کو سوئیں اور نیک لوگ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ روحوں کی ملاقات ہوتی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ صحابی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی،
اور یہ حضرت سلمان فارسی وہ ہے کہ مہاجر کہتے تھے سلمان ساڈے نے، انصار کہتے سن سلمان ساڈے نے، حضور کہتے سن نہیں مہاجروں نہ سلمان تہاڈا ہے نہ انصاریوں سلمان تہاڈا ہے، سلمان من اہل بیتی، سلمان میرے گھر دے وچوں ہے، میری اہل بیت میں سے، یہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعید بن مسیب باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں تہاڈے جو جیڑا بھی مرے گا نا انہیں خواب وچ آ کے دسنا ہے اودے نال ہویا کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تھوڑا ٹینشن میں آ کے میں نے نا حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا حضرت سلمان فارسی کو حضور ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے یہ خواب کے اندر اس کی روح جو مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کے ساتھ ملاقات کرے، ایسا ہوتا ہے؟ آگے سے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نام ہوتا ہے، کہتے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مرتا ہے نا تو نیک بندے کی روح جنت میں جاتی ہے، رب ذوالجلال اسے اختیار دے دیتا ہے، اذهب من تشاء، جتھے جانا ہے جا تو آزاد ہو گئی، وہ جدھر چاہے جا سکتی ہے۔ پھر وہ نیک لوگ جو رات کو سوتے ہیں خواب کے اندر وہ مرے ہوئے لوگ وہ نیک لوگوں کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، باقاعدہ ملتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، پھر باقاعدہ آئے خواب میں، انہوں نے آ کے پوچھا رب ذوالجلال نے تیرے نال کی کیتا ہے؟ تو مرے ہوئے نے بتایا، انہوں نے کہا بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر اس پر توکل رکھنا، رب بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ خواب کی حقیقت ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے حقیقت۔ وہ صحابہ کرام کو ایک عورت آ گئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو نا جنت میں تھی، اچانک جنت کانپنا شروع ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئی۔ کہتے میں حیران ہو گئی کہ جنت کانپ کیوں رہی ہے؟ اچانک نا 12 لوگ آئے، سر ان کے کٹے ہوئے تھے، رب ذوالجلال کی طرف سے آرڈر ہوا ملائکہ ان کو نہ جا کے نہ ایک نہر ہے اس کے اندر ڈبو دو۔ کہتے ان کے جسم کو ان کے سروں کو ایک نہر کے اندر ڈبو دیا، کہتے اب ان کو نکالو۔ کہتے جب نکالے نا تو ان کے جسم ہارے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گئے، چمکنا شروع ہو گئے۔ کہتے ان کو پھر تختوں کے اوپر بٹھا کے ان کو میٹھے میٹھے مشروبات پلائے جا رہے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے نا عورت کے آنے سے پہلے ایک لشکر غزوے کے اوپر بھیجا ہوا تھا، وہ بندہ آیا کہتا ہمیں فتح مل گئی ہے، 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نا عورت کو بلایا، انہوں نے کہا وہ شہید کے سامنے بلا کے کہا یہ ذرا پہچانو وہی ہیں؟ عورت حیران ہو کے کہتی ہے خواب میں جن کو دیکھا تھا یہ وہی شہداء ہیں جن کو میں جنت کے اندر دیکھ کے آیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں خواب کے اندر ہوتی ہیں۔ اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ہم مرنے کے وقت وصیت کرتے ہیں، اتنی جائیداد ہے اس کو سارا تقسیم کرنا ہے، لیکن خواب کے اندر کیسے وصیت ہوئی اور نیک لوگوں کی خواب اور پھر ان کی روحیں جب رات کو سوتے ہیں تو نکلتی ہیں اور مرے ہوئے نیک لوگوں کی روحوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وصیت کیا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم کہتے دونوں نہ لڑ رہے تھے، حضور کو خواب آئی تھی، یہ چیز بھی خواب نہیں دیکھی تھی، میں نے 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اور بعد میں ان کو رب ذوالجلال نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 جھوٹے آئیں گے مدعیان نبوت جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اسود عنسی مسلمہ کذاب، تو اس میں سے یہ مسلمہ کذاب بدبخت تو اس کے خلاف جو ہے نا لڑائی جہاد ہو رہا تھا، 12 ہجری تھی، حضرت ابوبکر صدیق تھے اور بھیجنے کے لیے حضرت خالد تھے، قیادت تھی، تو یہ سارے تو حضرت ثابت بن قیس نے دیکھا نا کہ ہم لڑائی میں کمزور ہو رہے ہیں، تو حضرت سالم اور حضرت ثابت بن قیس نے اونچی آواز میں کہا اسی حضور کے دور جنگ نہیں سی لڑتے، ہم حضور کے دور میں ایسے نہیں لڑتے تھے، کیسے لڑتے تھے؟ انہوں نے نا زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کے نا اندر ایک سیفٹی کا سارا بنا کے مورچے کی طرح، مگر اس طرح لڑتے، کہتے لڑتے لڑتے نا حضرت ثابت بن قیس بھی شہید ہو گئے، حضرت سالم بھی شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہوئے نا تو ان کے حضرت ثابت بن قیس نے نا ایک بڑی مہنگی اور خوبصورت زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ کسی بندے نے اتار لی۔ حضرت ثابت بن قیس نا اب رات کو نا خواب میں آئے کسی کے، اور خواب میں آ کے نا اس کو پہلی بات یہ کہتے ہیں، امام ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے فی معرفت الصحابہ اور دیگر روایتوں میں آپ کو ملے، آ کے اس کو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ خواب جھوٹا سمجھ کے نا اس کو نظر انداز نہیں کرنا، میں سچی میں آیا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کہتے کیا خواب؟ کہتے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ جہاں پہ مسلمانوں کا خیمہ لگا ہے نا وہاں پہ ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی رسی اتنی لمبی ہے کہ وہ دور تک بھی جا سکتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی چراگاہ میں چڑھتا ہے، اس رسی وہ گھوڑا جس خیمے پہ ہو وہاں پہ خیمے میں جانا، وہاں پہ ایک ہنڈیا ہے، اس ہنڈیا کو الٹا کیا ہوا ہے، اس کو جب ہٹاؤ گے تو اندر میری زرہ پڑی ہوگی، اور وہ زرہ تم نے حضرت ابوبکر صدیق اور خالد بن ولید کے حوالے کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میرے اوپر فلاں فلاں بندے کا میں نے قرض ادا کرنا ہے، اس کو قرض دینا ہے جا کے،
کہتے خواب آئی ہے، کہتے بندہ اٹھا ہے، فوراً جا کے نا اس نے ساری بات آئی. حضرت خالد بن ولید بھاگ کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو جب وہ ہانڈی کو اٹھایا اس جا کے خیمے میں تو وہ زرہ پڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں حضرت ثابت بن قیس نے بتایا. تو یہ کیسے خواب کے سارے واقعات ہوتے ہیں. یہ اذان جو ہم دیتے ہیں، یہ جو نماز کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے چوٹیوں پہ چڑھ کے کہتے تھے آگ جلائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا. کس طرح ان کو بتائیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ الصلاۃ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. جب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی نا تو حضرت عبداللہ بن زید آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خواب دیکھی ہے، کوئی ہے کہہ رہا سی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ساری اب میں نے کلمات سنے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید نے جب یہ کہا نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بلال کو سکھا دو، آج سے یہی اذان ہوگی. حضرت بلال حبشی نے جب اللہ اکبر کہا نا، عمر فاروق گھر سے تہبند گھسیٹتے ہوئے آتی کہتے یا رسول اللہ خواب تو مینوں بھی آئی ہے، یہ خواب تو مجھے بھی آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اللہ دا شکر ہے آج خواب سچی ہوگی تے اذان دا سانوں نصیب ہو. تو یہ کلمات اور یہ سارا کچھ خواب، یہ اگر بندہ نیک صالح متقی پرہیزگار ہو تو یہ خواب حقیقت ہوتے ہیں. اور ان خوابوں کے ساتھ ہی آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت رب ذوالجلال نیک لوگوں کے خوابوں کے ذریعے سے مستقبل کے فیصلے فرمائے گا اور دین اسلام کو غالب فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب فرمائے.